السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کل سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہے۔ کل مولانا مفتی ابراہیم صاحب دیوبند گئے اور ان کے پیچھے ان کے بچوں کے ساتھ باغپت کے اندر یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ باغپت کے گرام گانگنولی کے اندر پیش آیا ہے۔ مفتی ابراہیم صاحب باغپت کے اس گاؤں کے اندر مسجد میں امام ہیں۔ ان کے 2 بچے اور ایک بیوی مسجد کے حجرے کے اندر رہتی تھیں۔ اب دیوبند کے اندر کل مولانا عامر متقی صاحب افغانستان کے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، تو مفتی ابراہیم صاحب ان سے ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے دیوبند چلے گئے۔ دیوبند سے جب وہ پہنچے ہیں تو پیچھے ان کے بچوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ ان کی بیوی کو اور ان کے 2 بچے کو پیچھے کسی نے قتل کر دیا۔ اور جب اس کی جانچ ہوئی، لوگوں نے، محلے والوں نے دیکھا، جو بچے ظہر کے بعد پڑھنے کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ہمارے مفتی صاحب کی بیوی اور بچے اس طرح سے قتل ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے شور مچایا اور ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر باہر پہنچے اور محلے والوں کو بتایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حادثہ اس طرح کا پیش آ گیا ہے۔ مفتی صاحب کو خبر کی گئی تو بیچارے ہانپتے کانپتے گھبراتے وہاں سے آئے اور آ کر دیکھا کہ کیا حال میرے بچوں کا بنا دیا گیا ہے۔ اب جب پولیس کو یہ خبر دی گئی، پولیس آئی اور پولیس نے اس پورے معاملے کی جانچ کی اور بڑی باریکی سے، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی جانچ کی گئی، تو بہت کم وقفے کے اندر اور کم مدت کے اندر پولیس نے یہ بتا لیا کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ آپ کا پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قاتل اپنا ہی ہے۔ قاتل وہ ہے جس کو رات دن یہ مفتی صاحب پڑھاتے تھے۔ قاتل وہ ہے جس کے اوپر رات دن مفتی صاحب محنت کر رہے تھے۔ مسجد کا امام صبح سے اٹھ کر شام تک بچے کو پڑھاتا تھا۔ ہوا یہ کہ کسی دن بچے کا سبق یاد نہیں نکلا۔ پولیس کو جیسے انفارمیشن لوگوں نے دی ہے کہ آج صبح جب مفتی صاحب دیوبند جا رہے تھے تو دیوبند جانے سے پہلے جب بچوں کا سبق سنا تو ایک طالب علم کو سبق یاد نہیں تھا، اس کی پٹائی کر دی۔ اس کی پٹائی کی، اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس کی پٹائی ہو چکی تھی، تو اس نے یہ پلان بنایا کہ آج مفتی صاحب دیوبند جا رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں پر حملہ کیا جائے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو اور ساتھ ملایا، دونوں نے اوپر حجرے میں پہنچے جب مفتی صاحب گاؤں سے دیوبند کے لیے نکل چکے تھے۔ اوپر پہنچ کر بیوی پر حملہ کیا، دونوں بچوں پر حملہ کیا، اور وہاں پر ہتھوڑا ان کو ہاتھ آ گیا، ہتھوڑے سے سر پر مارا، اور جو کچن کی چھری تھی اس چھری سے انہیں کوند کر مار دیا اور گلے کو کاٹ دیا۔ بیوی کی عمر 32 سال ہے، عمرانہ نام اس کا بتایا جا رہا ہے، اور بڑی بچی مفتی صاحب کی صوفیہ جس کی عمر صرف 5 سال تھی، ایک چھوٹی بچی 2 سال کی سمیہ نام کی صرف 2 سال عمر ہے۔ ان دونوں معصوموں کو ابھی ان دونوں بچوں نے قتل کر دیا۔ بچے کون تھے؟ جن کو کئی سال سے مفتی صاحب اپنے پاس پڑھا رہے تھے۔ مدرسے والوں سے درخواست ہے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اتنی تشدد اختیار کر رہے ہو ان بچوں کو پڑھانے پر؟ ان کے ماں باپ ہی خود سیریس نہیں ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، تو تم اتنے کیوں سیریس ہو جاتے ہو کہ تم ایک ہی دن میں ان کو ڈی ایم بنانا چاہ رہے ہو، ایک بڑا علامہ بنانا چاہ رہے ہو، امام غزالی کا ثانی بنانا چاہتے ہو؟ کیوں اتنے سیریس ہو؟ پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے۔ آپ سبق سننے کی کوشش کرو، سنائے تو ٹھیک ہے، نہیں سناتا تو اپنے حال پر جائے، جو چاہے وہ کرے، لیکن زیادہ سیریس اور دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے حادثے ہمارے علماء کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ اور مدرسین کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ پہلے میرٹھ کے اندر اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہے، اور اب یہ باغپت کے اندر ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں کہ جن میں جان تک کی نوبت آ گئی۔ اب پوری فیملی کو، ان بچوں کا کیا بگاڑا تھا مفتی صاحب نے؟ صرف یہی تو سوچ رہے تھے کہ ان کا مستقبل سنور جائے، یہ ایک عالم دین ہو جائیں، حافظ قرآن ہو جائیں، اور ان کے ماں باپ آ کر مفتی صاحب کو پریشر کرتے ہوں گے کہ جی ہمارے بچے کو پڑھا دو، تو بچے سے محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس محبت کو دشمنی میں بدل دیا اور اپنی پوری فیملی کو شہید کرا لیا۔ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے پڑھایا ہے اور کیا عمل رکھا ہے اور کیا ان کے اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ اہل مدارس سے اور مدرسے والوں سے، خاص کر مدرسے کے معلمین سے، اساتذہ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور ان کے لیے بزرگوں کے اقوال میں نقل کروں گا۔ آپ غور سے سنیے کہ ہمارے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا کس طرح کا رویہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جہالت کا علاج مار نہیں، تعلیم ہے۔ حضرت علی جیسی شخصیت، اللہ کے رسول کے صحابہ اور داماد رسول، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جہالت کا علاج مار نہیں بلکہ تعلیم ہے۔
مارو گے تو وہ اور باغی بنے گا کہ طالب علم کو سزا نہیں بلکہ سمجھانے اور تربیت دینے سے درست کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے۔ امام غزالی کا قول میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، بچے کو ادب سکھانے میں نرمی ضروری ہے، سختی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ہم نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے تو اس کا دل نرم ہوگا، اور اگر ہم سختی اس کے اوپر کریں گے تو وہ اور زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ آگے امام غزالی فرماتے ہیں کہ استاذ کا فرض ہے کہ وہ بچے کو بتدریج محبت اور نرمی کے ساتھ سکھاتا رہے۔ ہم ایک ہی دن میں سوچتے ہیں کہ آج ہی وہ 2 صفحے 4 صفحے سنانے والا ہو جائے، آج ہی حافظ عالم بن جائے، لیکن ہم مسلسل بتدریج کوشش تھوڑی تھوڑی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور حادثے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان اقوال پر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ آپ اس قول کو دیکھ لیجئے کہ یہ قول بنیاد بتاتا ہے کہ سختی عارضی اثر ڈالتی ہے اور محبت دائمی اثر رکھتی ہے۔ محبت جب آپ بچے کے سامنے پیش کریں گے، محبت سے آپ اس کے سامنے باتوں کو رکھیں گے تو اس کے دل میں دائمی محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ سختی کریں گے تو سختی سے بچہ نرم تو نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اسی زمانے کے اب سے 100 سال پہلے کے بزرگ حضرت فرما رہے ہیں کہ اصلاح کے لیے سختی اتنی ہی ہو جتنی نرمی کے بعد بھی ضرورت باقی رہے، اور وہ بھی دل کو دکھائے بغیر۔ سختی معمولی سی کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی محبت دکھانے کے بعد۔ اگر آپ نے محبت طالب علم سے نہیں کی، صرف سختی ہی سختی کی، تو آپ پھر اس کو پڑھانے کے مجاز نہیں ہے۔ پہلے آپ محبت دکھائیں، آپ نے محبت دکھائی، اب بچہ نہیں سدھر رہا ہے تو معمولی سی سختی آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ یعنی جسمانی سزا اصلاح کا طریقہ نہیں بلکہ سمجھانے کے تمام طریقے استعمال کیے جائیں۔ حضرت شیخ کا مرشد تھانوی کا قول کہ جسمانی سزا اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، آپ جسمانی سزا دیں گے اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ سمجھانے سے، بجھانے سے، محبت سے ہی اصلاح عمل میں آ سکتی ہے۔ حضرت امام ابن خلدون فرماتے ہیں کہ تعلیم میں سختی اور تشدد سے بچے کی طبیعت میں جھوٹ، نفاق اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم بچے پر سختی کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ بولے گا، وہ نفاق اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اور کم ہمتی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سچ بتا دیا کہ میں کیوں مدرسے نہیں آیا تھا تو استاذ سچ جان کر مجھے اور زیادہ مارے گا، تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ پھنس گیا تھا، سچ نہیں بولتا کہ مجھے پارا یاد نہیں تھا یا سبق یاد نہیں تھا۔ اگر سچ بول دیا تو کیوں نہیں یاد کیا تھا، اس وجہ سے استاذ مارے گا، تو اس لیے طالب علم آ کر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اصول ہے۔ تشدد انسان کو بزدل اور منافق بنا دیتا ہے۔ جو امام ابن خلدون کا یہ قول ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ایک اصول ہے، کیونکہ تشدد انسان کو منافق اور بزدل بنا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ دلوں کو مارنے سے نہیں پیار سے جیتو، دلوں کو مارنے سے نہیں پیار سے جیتو، یعنی دلوں پر اثر محبت سے ہوتا ہے، زبردستی نہیں۔ اگر آپ زبردستی کرنا چاہیں گے تو دل پر اثر نہیں ہوگا، اگر آپ محبت دکھائیں گے تو دل پر اثر ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ جو دلوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اسے نرمی اختیار کرنی چاہیے، یعنی سختی سے دل بھاگتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارا مشن یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، یہ بچے، یہ طلبہ اللہ کی طرف پوری طرح سے مڑنے والے ہوں، دین کو سیکھنے والے ہوں، اگر ہماری خالص نیت یہ ہے تو اب ہمارے دل نرم ہونے چاہیے، اب ہماری زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ محبت وہ کنجی ہے جو ہر بند دل کو کھول دیتی ہے، محبت وہ کنجی ہے جو ہر بند دل کو کھول دیتی ہے، یعنی تعلیم اور اصلاح کا دروازہ نرمی اور محبت سے کھلتا ہے، مار سے نہیں کھلتا۔ نرمی اور محبت ہی دیکھیے ہر ایک کا جو مشن ہے اور ہر ایک کے اقوال کے اندر جو چیز ہمیں مل رہی ہے اور جو اختیار کی ہے اور جس کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے، تمام بزرگوں کے جو میں نے قول آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، ہر ایک کا زور اس چیز پر ہے کہ نرمی ہو، محبت ہو۔ جب ہم نے طالب علم کے مزاج کو نہیں سمجھا، اس کی طبیعت کو نہیں سمجھا تو ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے طالب علم کو دوست بنائیے، اس کے بعد پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ پہلے آپ اس کو اپنا بناؤ پھر پڑھاؤ۔ پہلے ہمارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس اس کو پڑھا دیا جائے، یہ ہمارا بنے نہ بنے، ہم اس کے بنے نہ بنے، ایسے کام اس زمانے میں تو چلنے والا نہیں، اب سے پہلے چل چکا۔
اب نہیں چلے گا۔ کتنے لوگ اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی عزت کا نقصان اٹھا چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہزاروں تیار بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی شعور اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالب علم کو پہلے اپنا بناؤ، پھر پڑھاؤ۔ اگر طالب علم اپنا نہیں بن رہا ہے، تو شروع اس کے لہجے میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے اونچی آواز سے بول رہا ہے، آپ کی عزت نہیں کر رہا، تو پہلے اس کو سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ الگ کمرے میں ناراض ہو کر بیٹھ گئے اور وہ آپ سے آ کر معافی مانگے، 8 دن 10 دن مہینہ بھر ہو جائے گا، طالب علم کو توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ اس کے گھر سے اس کی تربیت میں یہ بات آئی ہے، اور نہ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو وہ خود بخود کیوں آ کر آپ سے معافی مانگے گا؟ آپ اس کو سمجھاؤ، آپ بار بار اس کو سمجھاؤ۔ اگر کوئی حادثہ اور اگر کوئی واقعہ اس طرح کا ناراضگی کا پیش آ جاتا ہے، آپ بڑے علامہ بن کر اپنے کمرے کے اندر نہ بیٹھو کہ وہ خود آ کر معافی مانگے گا۔ وہ پہلے طلباء تھے کہ کتاب لے کر استاذ کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اگر استاذ کو ذرا سی ناراضگی ہو گئی تو جب تک چین نہیں پڑتا تھا، جب تک استاذ ناراضگی کو ختم نہ فرما دے اور راضی نہ ہو جائے۔ لیکن آج کے طالب علم تو خوش ہوتے ہیں کہ اگر استاذ ناراض ہو جائے، کہ اب سبق نہیں سنانا پڑے گا، اب پارے کی نوبت نہیں آئے گی، اب کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہمارے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کو میرے قابل قدر اساتذہ، آپ کو ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے اگر آپ کو اس لائن کے اندر رہ کر پڑھانا ہے۔ اگر آپ اس میں نہیں رہنا چاہتے، نہیں کوشش کرنا چاہتے، نہیں کام کرنا چاہتے، نہیں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ اس طرح کے بے ڈھنگے پن سے باز آؤ۔ آنے والے جو لوگ ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوگی۔ اگر ہمارا یہ بے ڈھنگا پن چلتا رہا تو جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، جو لوگ بعد میں کام کرنے والے ہیں ہمارے بعد، تو پھر ان کو تکلیف ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے اس بے ڈھنگے پن سے اصول بالکل بگاڑ دیا، بالکل سارے اس نظام کو چینج کر دیا، تو پھر کون پڑھے گا اور کون پڑھانے کے لیے آئے گا؟ تو آج ہمیں اپنے اصول کو، اپنی تربیت کو اور اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم کو سمجھ کر پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج اسکول والے، کالج والے کیا کرتے ہیں؟ طالب علم پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس بچے کی تعریف اس کے سامنے اور اس کے ماں باپ کے سامنے ہر مہینے، ہر ہفتے وہ رزلٹ پہنچتا رہتا ہے، فون کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے، یا کوئی اور چیز کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے۔ لیکن آج کل ہمارا جو تعلق ہے مدرسے کے اساتذہ کا اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ کا اور ان کے والدین کا، وہ بالکل دور دور کا ہے۔ کبھی والدین سے ملاقات نہیں ہوتی، کبھی والدین کے پاس آنا جانا نہیں ہوتا، تو پھر کس طرح سے ہم بچوں سے کنیکٹ ہو پائیں گے، ان کے گھر والوں سے کنیکٹ ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے مزاج کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم آج کا جیسا بھی ہے وہ کم سے کم مدرسے تو آ رہا ہے۔ آنے والے 10 سالوں میں یہ جتنے بچے اب مدرسے میں ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے، اور ان کا 1-2% ہی مشکل سے مدرسوں کے اندر ہوگا۔ اگر ہمارا یہی حال رہا اور اگر ہم نے حال کو اپنے کو بدلا، تو یہ آگے چل کر کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے جتنے غریب طلباء ہمیں مل رہے ہیں، کم سے کم اللہ کا کچھ تو شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے مدرسے زندہ ہیں، دین کا کچھ کام ہو رہا ہے، ہمیں بھی کچھ مشغلہ ملا ہوا ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہی 2-4% چند طلباء مدرسوں سے کھنچ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، تو پھر کون مدرسوں کے اندر آئے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کچھ ٹائم پہلے میں نے کسی سے قول سنا تھا، حضرت نے کہا تھا کہ آنے والے 10 سالوں میں مدرسے والوں کو طلباء نہیں ملیں گے۔ اب جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں ان پر اللہ کا مدرسے والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنے والے 10 سالوں میں یہ مدرسے والے طلباء کے لیے پریشان ہو جائیں گے اور انہیں جوجھ جائیں گے، اور انہیں کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں ملنے والا ہے۔ آنے والے 10 سال اس طرح کے حالات ہونے والے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے چھوٹے مدرسے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مشکلات ہیں ان کے سامنے، کہ کہاں بچے آج کل اس طرح کے ہیں۔ جو بڑے مدرسے تھے جن میں کبھی 1000-1500 بچے رہا کرتے تھے، آج وہاں 150-200 طالب علم صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ انحطاط ہے، اور یہ جو زوال آ رہا ہے اس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور جو مفتی صاحب
اور ان کی فیملی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مفتی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی فیملی کی جو یہ شہادت ہوئی ہے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی کامل و اکمل مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔